साइकोलॉजिस्ट का नाम है आर्थर यस ओटिस। इसने आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ग्रुप टेस्ट वाजे किए। आर्मी अल्फा खानदा अशखास के लिए था, आर्मी बीटा ना खानदा अशखास के लिए था, यानी गैर तालीम याफ्ता लोगों के लिए था। इसके बाद ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की और अपलिफ्ट हुई और आगे बढ़ता गया। तो शुरुआत ग्रुप टेस्ट आर्मी अल्फा आर्मी बीटा से हुआ। अमेरिका में पहली जंग अजीम के बाद से शुरू हुई बात। अब इसमें गैर लिसानी या परफॉर्मेंस टेस्ट ग्रुप के लिहाज से, तो इसमें पहला है फार्म बोर्ड का टेस्ट, दूसरा है तस्वीर को मुकम्मिल करना, तीसरा है बिरिट और गॉड एनफ का एक तजुर्बा है, उसके बाद अलेक्जेंडर पास अलोंग। ये लोगों के गैर लिसानी ग्रुप टेस्ट हैं। ये गैर लिसानी या गैर तहरीरी में पहला जो हम बोले फार्म बोर्ड का टेस्ट, ये क्या रहता? पहले तो इस टेस्ट को साइकोलॉजिस्ट गोडार्ड ने पेश किया। ये लकड़ी के टुकड़ों से बनाई गई मुख्तलिफ शक्लें होती है। इन टुकड़ों को बोर्ड पर, यानी बोर्ड खोखला रहता, बोर्ड पर दुरुस्त शक्ल में जोड़ना। जोड़ने के दौरान बच्चा जितना वक्त लेता है, जितने गलतियां करता है, जितने इक़दामात करता है, इसको नोट करके बच्चे की ज़हानत का पता चलाया जाता है। यह है फार्म बोर्ड का टेस्ट। उसके बाद है तस्वीर मुकम्मिल करना। एक इनकम्प्लीट तस्वीर दी जाती, नामुकम्मिल तस्वीर दी जाती, या दो तस्वीर मिक्स करके दिए जाते, उनको अलहदा अलहदा करना या किसी एक का आइडेंटिफिकेशन करना। उसके बाद और एक साइकोलॉजिस्ट ब्रिट और गुड एनफ एक अजीब टाइप का टेस्ट बनाया। इसमें बच्चे को एक इंसानी तस्वीर बनाने को कहा जाता है। एक बच्चे को एक इंसानी तस्वीर बनाने के लिए कहा जाता। इसकी बनाई हुई तस्वीरों में खूबियों और खामियों को देखते हुए उसकी ज़हनी सतह का तयन किया जाता है। उसके बाद अलेक्जेंडर पास अलोंग, ये भी डिजाइन टेस्ट है। इसमें ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और ब्लॉक्स के जरिए बच्चे की ज़हानत का पता चलता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कसीर ज़हानत, कसीर सलाहियती ज़बान, मल्टीपल इंटेलिजेंस। हम मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पढ़े थे। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कौन सा साइकोलॉजिस्ट पेश किया? प्लीज रेस्पॉन्ड मी। मल्टीपल इंटेलिजेंस, तो वो था मल्टी फैक्टर थ्योरी बोल के था। यहाँ पर है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, या इसको और एक अंदाज से मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप्स ये भी बोला जाता। तो अगर इसको हम नजरिया बोल रहे हैं, मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप या थ्योरी। टाइप बोले तो हम डायरेक्ट टाइप बोले तो हम डायरेक्ट बोल देना मल्टीपल इंटेलिजेंस टाइप 8 किस्म के होते हैं। नहीं, थ्योरी बोले तो शुरू में नाम बोलना। इसको हार्वर्ड गार्डनेट ने पेश किया, अभी मैं बोलता हूँ। इसको नजरिए के लिहाज से बोलना है तो इसको हार्वर्ड गार्डनर एक साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर है, उसने 8 किस्म के आजाद जहानतों का नजरिया पेश किया जो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ अंदाज में फरोग पाती है। ये जो फरोग पाती है, डेवलप होती है, इसका इन्हिसार बच्चे के तवारुस और माहौल पर होता है। तो ये 8 होती हैं। अब 8 कौन सी है, वो 8 के बारे में बतला। तो इसको नजरिए के तौर पर अगर बोला तो पहली लाइन ये लिखना चाहिए कि इस नजरिए को हार्वर्ड गार्डनर ने पेश किया। उन्होंने 8 किस्म के आजाद जहानतों का नजरिया पेश किया जो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ अंदाज में फरोग पाती है।
اب لوگوں میں جو مختلف انداز میں فروغ پاتی ہے، مثال کے طور پہ ایک کینڈیڈیٹ میں ہوں، میرے پاس وہ جو ملٹیپل انٹیلیجنس ہے بہت فاسٹ ہوتی ہے اور ایک کے پاس کم ہوتی ہے، تو اس کا انحصار توارث پر ہوتا ہے، ہیریڈیٹی پر ہوتا ہے، یہ کہا گیا۔ مختلف لوگوں میں مختلف انداز کی ہوتی ہے، ایسا کیوں بولے تو ڈیپینڈس اپان دی ہیریڈیٹی، اس انداز سے بات آئی۔ ہیریڈیٹی میں اگر جینیس لوگ ہیں تو فاسٹ ہوتا، ہیریڈیٹی میں اگر کاہل لوگ ہیں تو وہ سست ہوتا۔ اب یہ 8 ٹائپ کے کون سے ہیں؟ ایک ہے لسانی ذہانت، دوسرا ہے ریاضی ذہانت، تیسرا ہے بصارتی ذہانت، چوتھا ہے موسیقی ذہانت، پانچواں ہے جسمانی ذہانت، چھٹا ہے داخلی شخصی ذہانت، ساتواں ہے بین شخصی ذہانت، آٹھواں ہے فطری ذہانت۔ یہ 8 قسم کے ہیں۔ اب 8 قسم میں پہلی قسم کو ہم لنگوسٹک انٹیلیجنس بول رہے، لسانی ذہانت۔ یہ کیا ہے؟ یہ پڑھنے لکھنے اور الفاظ کے ذریعے ترسیل کی اہلیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا اس میں مواد آ سکتا، معنی آ سکتے، مختلف قسم کی مثالیں دینے، الفاظ کو جوڑنے توڑنے۔ تو یہ جو لسانی ذہانت ہے عموماً اساتذہ میں پائی جاتی، عموماً مصنفین میں پائی جاتی، عموماً جرنلسٹ میں پائی جاتی، عموماً شعراء میں پائی جاتی، عموماً کامیڈینس میں پائی جاتی اور وکلا وغیرہ میں پائی جاتی۔ اس کو ہم لنگوسٹک انٹیلیجنس بولے۔ اس کے بعد میتھمیٹیکل، ریاضی ذہانت، محسوب کرنے کی ذہانت یا استدلال پیش کرنے کی ذہانت، منطقی انداز میں سوچنا، ریزننگ، انڈکٹیو ریزننگ، ڈیڈکٹیو انداز سے سوچنا، ایسی ذہانت عموماً انجینئرز، سائنٹسٹ، ماہرین معاشیات اور پیشے قانون سے ربط رکھنے والے عادات اور ان کے ساتھ ساتھ اساتذہ میں پائی جاتی ہے۔ ریاضی کی ذہانت کے معنی جوڑ توڑ کی صلاحیت، استدلالی صلاحیت، بنیادی اعمال کو استعمال کرنے کی صلاحیت، تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کی صلاحیت، اور جو لائٹنٹ ہمارے ذہنوں میں جو مخفی صلاحیت چھپی ہوئی ہے اس کو ابھارنے کی صلاحیت۔ اس کے بعد ہے بصارتی، ویژول سیپچل انٹیلیجنس۔ اس کا تعلق مہارت سے ہے اور ذہانت سے ہے، اسکل ہے اور انٹیلیجنس ہے۔ تو عموماً یہ ماہرین فن جو کرتے یا مجسمہ سازی جو کرتے یا فوٹوگرافی جو کرتے، یہ لوگوں کے پاس ویژول ایفیکٹس ہوتے، کسی چیز کو مؤثر انداز سے منظر کشی کرنا، یہ خصوصیت پائی جاتی۔ اس کے بعد موسیقی کی ذہانت، بعض لوگ ترنم سے گاتے، بعض لوگ آواز کے اتار چڑھاؤ سے گاتے، آواز کے اتار چڑھاؤ میں فرق کر کے بتلاتے، یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا، اس کو موسیقی ذہانت بولا گیا۔ تو یہ موسیقی سے جو تعلق رکھتے ہیں سر، تو ان لوگوں کے پاس ہی ہوتی ہوں گی نا؟ ان کے پاس ہی ہوتی، دوسروں کے پاس نہیں ہوتی۔ ہم اگر کوشش بھی کریں تو ہم اس انداز سے اس چیز کو ترنم سے نہیں پیش کر سکتے۔ ہم لکھ سکتے، نظم کو بہترین انداز سے لکھ سکتے، لیکن ہم بہترین انداز سے ترنم سے نہیں پڑھ سکتے۔ اس کے بعد جسمانی ذہانت یعنی کثرتی ذہانت، یعنی اگر شخص یا فرد ہیلدی متوازن غذا کو استعمال کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے جسم کو کثرتی بناتا ہے۔ یہ لوگ ملنسار ہوتے ہیں، یہ لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں، یہ لوگ کسی بھی چیلنج کا سامنا کرنے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ لوگ کھیل کود میں آگے رہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے داخلی شخصی ذہانت، اس کو ہم انٹرا پرسنل انٹیلیجنس بولے۔ ہم اس سے پہلے ایک ورڈ آیا تھا انٹرا اور انٹر، کس میں آیا تھا ذرا بول سکتے ہیں؟ دونوں کے درمیان اور ایک یا اپنے ایک کے ویری درمیان گڈ۔ میں۔ انٹر کے معنی دونوں کے درمیان، انٹرا کے معنی خود کے پاس جو مختلف صلاحیتیں ہیں، خود کے پاس جو مختلف صلاحیتیں ہیں اس میں جو فرق پایا جاتا اس کو ہم انٹرا بولتے ہیں۔ بالکل بالکل۔
تو داخلی شخصی ذہانت انٹرا ہے، یہ اپنے آپ کو جاننے کی اہلیت کہ میرے پاس اس چیز کو اس انداز سے پیش کرنے کی ذہانت ہے، دوسرے کو کسی اور انداز سے پیش کرنے کی ذہانت. اس کے بعد انٹر پرسنل، دو اشخاص کے درمیان. اس کے بعد فطری نیچرلسٹک، قدرت کے مناظر کو، قدرت کے حالات کو مؤثر طریقے سے پیش کرنے کا جو فن ہے. ہاں تو یہ فطری ذہانت ٹوٹل 8 ہو گئے. سر تو قدرت کے حالات ایک کو 5 منٹ ہے، کچھ ڈاؤٹ ہے سب پوچھیے. لاسٹ والا ایک بار بولیے نا مؤثر سر. طریقے سے پیش کرنا، جیسا فطری ذہانت یعنی کس میں نیچر. ہوتی ہے؟ روسو کا نام سنیے آپ. روسو جی سر. نیچر از دا فرسٹ ٹیچر آف چائلڈ، فطرت ہی کا پہلا معلم ہوتا ہے. روسو تو قدرتی مناظر، فطری مناظر کو دیکھ کر اپنے تاثرات کو پیش کرنے والوں کے پاس فطری ذہانت پائی جاتی ہے. انٹر پرسنل نا، دو اشخاص کے درمیان یا دوسروں کو سمجھنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت، یا دوسروں سے تعلق رکھنا، یا دوسروں کے احساسات سے لطف اندوز ہونا یا ان کے احساسات سے متاثر ہونا. ایسی جو ذہانت ہے اس کو بین شخصی ذہانت، یعنی یہ لوگ سماجی ہونا ضروری ہے، لیڈرشپ کوالٹی ہونا ضروری ہے. یہ جو انٹرا ہے نا، یہ لوگ تنہا پسند رہتے، اپنا کام رازداری میں رکھتے، یہ سماجی نہیں ہوتے. یہ جو انٹر ہے یہ لوگ بے جھجک ہوتے. یہ انٹروورٹس ایکسٹروورٹس جو رہتے نا سر. جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل. انٹروورٹس کو ہم انٹرا بولو، انٹروورٹس کو ہم انٹرا پرسنل بولو، ایکسٹروورٹس کو ہم انٹر پرسنل بولو. ہاں